آپ لوگ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں سید علی رضا ابن مملور حسین اور اپنے مرحومین کے لیے اور تمام مرحومین اور خاص کر جو ہمارے قبرستان میں اتنے مرحومین سو رہے ہیں ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات اللہ آواز مائک کا آواز برابر رکھنا مہربانی. تو جہاں آواز میں پرابلم ہو مجھے بتا دیجیے گا. آواز اگر نہیں پہنچ پا رہا ہوں تو بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجلس شروع کرنے سے پہلے ایک چیز تاکید کر دوں, یہ جو 2 کیمرے رکھے ہیں نا, دل سے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں بالکل راضی ہوں. نہیں ریکارڈنگ کریں یا اس کو کہیں یوٹیوب پہ بالکل مت ڈالے گا, اجازت نہیں ہے. کیونکہ میں مجلسیں بہت پڑھتا ہوں, جلدی سے کوشش کرتا ہوں یوٹیوب پہ فیس بک پہ بالکل نہیں ہوں. اور میری کنڈیشن میں سے کنڈیشن یہی ہے کہ ریکارڈنگ مت کرنا. سن لیجئے گا, کسی کو چاہیے اپنے پاس ہے. میں یہی کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, جس کو چاہیے وہ لوگ فوٹو کاپی کر کے لے کے جاؤ. وہ روایت میں ہے, حدیث میں یہ کام بہت کم کرتا ہوں. جو ہے جو پڑھتا ہوں میرے پاس لکھا ہوا نہیں تو میں ایڈریس دے دیتا ہوں. اس لیے کوشش کرنا مہربانی, جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے ریکارڈ کرنے کے بعد پلیز ڈیلیٹ کر دینا, اس کو فارورڈ مت کرنا کسی کو. اس میں ایک خوبی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. يا رب الزهراء بحق الزهراء اشفي صدر الزهراء بظهور الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم لعن قتلة فاطمة عليها السلام. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. میں نے جب سے یہ مجلس پڑھنا شروع کیا ہوں, جو اب میری مجلس سن رہے ہیں, سب سے پہلے مہربانی کروں گی آپ لوگ اپنے دماغ میں یا دل میں بات رکھ لیجیے, میری مادری زبان نہیں ہوں, اس زبان میں پڑھ رہا ہوں جو آپ کی مادری زبان ہے. اور خدا کا کرم ہے, نہیں معلوم یہ کس کی دعائیں ہیں میرے پیچھے کہ خدا نے مجھ کو یہ توفیق دے دیا اس چیز کی میں پڑھ پا رہا ہوں, سمجھا پا رہا ہوں بات کو. ورنہ بہت سخت ہے, جس کی مادری زبان نہیں ہے اس زبان میں ان کے جو زبان والوں کو سمجھائیں بہت ٹف کام ہے. بہت بڑا شاید میں کہہ سکتا ہوں, اس میں بہت سب سے زیادہ جو میرے پیچھے اگر کسی کا آشیرواد ہے یا دعا ہے میری ماں ہو شاید. کیونکہ اس کی ایک علت بتا رہا ہوں, خاص کر جو جوان سن رہے ہیں, اور اس ٹاپک بھی میرا ماں اور باپ ہے یعنی والدین ہیں. میری ماں تقریباً میرے 1 مہینے کے بعد میری ماں کا ڈیتھ ہو گیا, انتقال کر گیا. 1 مہینے کے بعد میرے ماں کو دیکھا ہی نہیں ہوا. اور جن جوانوں نے, جن بچوں نے, جو بھی جتنے بھی بزرگ ہیں اپنے والدین کو جو دیکھا ہے, خوش نصیب انسان ہے وہ لوگ. میں نے نہیں دیکھا, یعنی 1 مہینے کے بعد ماں کا ڈیتھ ہو جانا آسان نہیں ہے. میرے دل میں ایک بچہ ہے, اس کو دل میں کیسے, ورنہ میری طرح کتنے انسان بے رحم انسان ہو سکتا ہے جس نے اپنی ماں کا ممتا نہیں دیکھا ہو اور اس کی دل میں رحم ہو, بہت مشکل ہے. میری ماں خوش نصیب خاتون بولو جو بھی ہے, کربلا میں دفن ہے میری ماں. اور میری ماں کربلا میں بھی خوش نصیبی یہ ہے اس ہماری ماں کی, حضرت عباس کے قبر کے 50 فٹ پہ میری ماں دفن ہے. 50 فٹ میں, وادی السلام میں نہیں, یہ حضرت عباس کا قبر ہے, 50 فٹ میں میری ماں دفن ہے. اور میری والد جموں کشمیر کے ایک ڈسٹرکٹ میں دفن ہے. جب والد کا انتقال ہو گیا تو میں نہیں تھا وہاں پہ بھی, میں قم میں پڑھ رہا تھا اس ٹائم پہ. میری 22 کی ایج میں والد چلے گیا. بچپنے میں کیا 1 مہینے کے بعد میری والدینی میں دونوں طرف سے یتیم ہو گیا.
اب اس میں ایک سمجھانے کی بات ہے، میرے ٹاپک میں نہیں آ گیا تو بتا رہا ہوں، خاص کر ینگسٹر کے لیے، جوانوں کے لیے. دیکھو زندگی میں مرنا ہے ہی ہے، اس سے کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے. شعر میں تقریباً یہ مولا کائنات سے منسوب ہے، وَلَيْسَ الْيَتِيمُ مَنْ مَاتَ وَالِدُهُ بَلْ يَتِيمُ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ مر جائیں، یتیم وہ انسان ہے جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو، سب سے بڑا یتیم ہے. بھئی ماں اور باپ کا کبھی جوان پہلے جائیں، ماں باپ ہے، ماں باپ کا جانا یہ دنیا ہے، کوئی رہے گا نہیں ہے. الا وجہ اللہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک، سب کو فنا ہونے والے، سوائے اس کے کوئی نہیں ہوگا. جو ہم کو روتے نہیں رہنا، بھئی میری ماں نہیں یار باپ نہیں، اس بات کو لے کے روتے نہیں، رونا نہیں. ہم کو ہمت کرنا ہے، یا علی بول کے علم اور ادب سکھانا ہے. یہ چیز سیکھنا ہے ہم کو، ہمت کرنا ہے. اسی لیے شعر میں مولائکہ نے نہیں کہا یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ مر جائیں، مرنا ہی تو مرنا ہی ہے. لیکن سب سے بڑا یتیم، سب سے بڑا انسان جو تکلیف دہ والی چیز آپ کی زندگی میں، لائف میں آگے ہوگا، وہ علم اور ادب ہے. آج دیکھو نا ہماری جتنی بھی محفلوں میں، حیران کن، اب میں لوگ ہندوستان کے اندر ہیں، ہماری محفلوں میں، مجلسوں میں دیکھو آپ، کسی بھی ہندوستان کے جو ہندو دھرم کے کوئی بھی سبھا لے لو، کوئی سادھو، کوئی سنت اگر کوئی لیکچر دے رہے نا، وہاں ذرہ برابر آپ کو شور شرابہ سننے کو نہیں ملے گا. اتنی ڈسپلن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خاموشی سے سنتے ہیں. ہمارے مجلسوں میں کیوں وہ ایک ادھر سے بھاگ رہے، وہ ادھر سے بھاگ رہے، وہ اس کے ساتھ بات کر رہے، وہ موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے. شاید ایک دو مجلس ہو ہندوستان میں جو چپ چاپ سنتے ہوں، ورنہ ہمیشہ باتیں کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ سیکھنا ہے ہم کہ کہاں پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ، کس کے فرش پہ بیٹھے ہیں ہم لوگ، اور کس کی باتیں سن رہے ہیں ہم لوگ. جب ہمارے پاس ادب نہیں ہوگا نا، یہ سب مصیبتیں آئے گا، یہ سب تکلیفیں آئے گا. دوسری بات میں جو بریکٹ کے اندر بول دوں، کل میں تھوڑا دوستی کے پر ایک شعر دوں، یہاں اگر کوئی قرآن ہے تو مجھے دے دے، کوئی قرآن اگر ہے. قبلہ کہاں ہے؟ قبلہ ہے تو دے دیجئے. یہ قرآن میں اس کے ہاتھ میں رہوں، جوانوں کو سمجھا رہا ہوں. ہاں یہ میرے ٹاپک میں نہیں ہے، انشاءاللہ رکھ لینا، زندگی میں کام آئے گا. ایک صلوات پڑھے ہم لوگ. کیمرہ ایک آپ کا کیمرہ پلیز آئندہ دھیان رکھنا، بالکل مت رکھنا. مجھ کو جتنا کیمرہ نہیں رکھو گے نا، میں بہت پڑھو ترقی سے پڑھوں گا. یہ بھی قرآن ہے، سن لینا جوان، دیکھ لینا، قرآن ہے، کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے. قرآن ہے، اس کے اندر میں دوستی سمجھا رہا ہوں، شارٹ میں دوستی سمجھا رہا ہوں. اس قرآن کے اندر ابو لہب ہے، فرعون ہے، قارون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، ایک نمبر کے دشمن. اس کو کھولیں گے نا آپ، تبت ید ابی لہب وتب ہے، کٹ جائے اس کے ہاتھ، اس کے دونوں ہاتھ، لعنت. ابو جہل، قارون، فرعون، شداد، شیطان اور کتنے نہیں معلوم خدا کے دشمن یا منکر خدا اس کے اندر ہے. یہ سب ہونے کے باوجود بھی ماہ رمضان میں سر پہ رکھ کے بھی کہ یا اللہ پڑھتے ہیں، بھی کہ یا اللہ پڑھتے سر پہ رکھ کے. جب اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نمرود ہے، قرآن ہے، نمرود، فرعون وہ انسان ہے جو خود کو کہتا ہے میں خدا ہوں. اب بتاؤ نا اس کا نام یہاں پہ. قارون بھی بہت بڑا طاغی یاغی ظالم ایک انسان. باقی شیطان و نمرود و فرعون و ابو لہب. اب دیکھو نا، دوستی سمجھا رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا. اس ابو لہب کو، فرعون کو، قارون کو آپ دیوار پہ لکھ ڈالنا. فرعون کو بھی لکھنا، شداد کو بھی لکھنا، نمرود کو بھی لکھنا، ابو لہب کو لکھ لینا. آپ 10 مرتبہ چھو لو، آپ کچھ بھی کر لو، وضو کے ساتھ، بغیر وضو کے چلے گا، کوئی مشکل نہیں. آپ اس کے اوپر تھوکو، کوئی دقت نہیں ہے. آپ اس کو چھو لو وضو کے بغیر یا وضو کے ساتھ، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہی ابو جہل، یہ ابو لہب، یا قارون، یا فرعون، یا شداد، یا نمرود قرآن کے اندر آئے گا نا، آپ بغیر وضو کے چھو ہی نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. آپ ابھی نہیں بولے یہ تو ابو لہب کا نام ہے، یہ تو فرعون کا نام ہے، آپ بغیر وضو کے حرام ہے. وہ جس انسان نے یہ مثال دی، کیوں، کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ برے انسان جب اچھوں کے ساتھ رہتا ہے نا، اس کا اثر پڑ جاتا ہے. یہ انسانوں کے نام آیا اس قرآن پاک پوتر قرآن کے اندر، ان کا نام آ گیا. اب ہم کو قرآن سر پہ لے کے بھی کہ اللہ پڑھنا پڑتا ہے.
یہ حال ہے. کوئی مشکل نہیں. ایک صلوات پڑھیں، صلوات پڑھیں آپ لوگ. یہ قرآن کو لے لو. آپ لوگ تھوڑا اندر آ جائے تو مہربانی، مجھے تھوڑا مائک کا پرابلم ہے تو کوئی مشکل نہیں. جوانوں سے پھر تاکید کر رہا ہوں، آج کے بعد سے یہ چیز کرنا کہ مجھ کو کس کے ساتھ بیٹھنا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی حدیث میں یہ برے دوست کا اثر آپ کے اندر اس طرح سے آئے گا، اتنی تیز آپ کے اوپر اثر کرے گا جتنا چاقو گوشت پہ کام نہیں کرتا ہے، اتنا تیز کام کرتا ہے. اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو دیکھنا، ایک گارڈن بتا رہا ہوں جس کے اندر پھول ہے، چمن ہے، سب کچھ ہے، خوبصورت جگہ ہے. آپ کو یہ پسند ہے یا کچرے کے ڈبے کے پاس بیٹھنا؟ ان دونوں میں سے آپ کو ایک سیلیکٹ کرنا پڑے گا کہ مجھے کس طرح کے آدمی کے ساتھ بیٹھنا ہے، یا ادھر یا ادھر. وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اگر کسی بھی گارڈن سے گزرے گا نا، خالی آپ کا گزر ہونا عجیب ہے. دیکھو نا، آپ کے اندر ایک پھرتی چستی آئے گا. وہی چیز آپ کسی کچرے کے ڈبے سے نکل جائے گا نا تو آپ دیکھو ناک کان بند کرے گا. ہوا کے اندر خوشبو نہیں ہوتا. یہ ہوا اگر کوئی گارڈن سے پاس ہو کے آئے نا خوشبو لے کے آئے گا، اور یہ ہوا اگر کسی کچرے کے ڈبے سے نکل جائے گا نا بدبو لے کے آئے گا. تو آپ کو ابھی سے سیلیکٹ کر دینا، ابھی سے چوائس کر لینا، ابھی سے انتخاب کر لینا مجھے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے. ان لوگوں کا نام قرآن میں آ گیا. اتنا پاک پوتر قرآن کو سر پہ رکھنا. اگر یہ خود لوگ آتے کتنا عظیم ہو جاتے. یہ خود لوگ اگر چلے آتے تو کتنا مہان ہوتے یہ لوگ. خدا دیکھو یہ سب کیوں رکھا ہے؟ ایک عبرت کے لکھا ہے، ایک درس کے لیے رکھا ہے، ایک سبق کے لیے لکھا ہے. صرف اتنا بتا رہا ہوں دوستوں سے، جوانوں سے. آج کل ہماری جوان لڑکے لڑکیاں مار کھا رہے ہیں نا، صرف اور صرف دوستی سے مار کھا رہے ہیں. اس دوستی کو ابھی سے ٹھیک کر لو. بعد میں مت بولنا. ایک ٹائم ہونے کے بعد صرف ریگریٹ کرو گے، افسوس کرو گے، حسرت کرو گے. کیوں ایک سوال نہیں، ختم ہو گیا. دیکھو نا، میرے ساتھ جو ایک ساتھ سکول میں پڑھا ہے، وہ آج انجینئر بنا ہے، وہ آج ڈاکٹر بنا ہے، وہ IPS بنا ہے آج، اور میں یہاں رہ گیا ہوں. تو دیکھنا چاہیے میں کس سرکل میں رہا ہوں، کس سرکل میں رہا ہے. ورنہ ہم دونوں تو ساتھ میں پڑھے، کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی دقت بھی نہیں تھا. کیوں یہ انسان ادھر چلے گئے اور میں یہاں رہ گیا ہوں؟ پکا میرا پرابلم ہے کہیں پہ. یہ خالی گمائے گا جوان ینگسٹر. یہ جو آپ کا دوست ہے نا، خود کو بھی نہیں پڑھنا ہے، تم کو بھی پڑھنے نہیں دے گا. اب میں سب چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اس لیے میں چھیڑ لیا اس بات کو خالی شارٹ میں، تاکہ کچھ تو دماغ میں آپ لوگ رکھو کہ دوستی کتنا طوفان مچاتا ہے. پھر کبھی مجھ سے اگر آنا ہوگا تو سن لیجئے گا. اب شروع کرتا ہوں مجلس کو، پلیز بہت دھیان رکھنا. شروع کر رہا ہوں مولا کائنات کے حدیث سے. مولا کائنات کے حدیث میں پیغمبر قال رسول اللہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اپنے مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. اس مولا کائنات کی ذکر سے میں آج کی مجلس کو، جو مجلس پڑھوں، اس کا ثواب مولانا کے والد کو اور جتنے بھی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو ملے اس کا ثواب. اب مولا کائنات کی ایک حدیث پڑھ رہا ہوں. پیغمبر نے مولا کائنات کے بارے میں کیا فرمایا، اس کے بعد ایک دو واقعہ بیان کروں. یہ دو واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، ہمارے ائمہ معصومین کی لطف و کرم اور مہربانیاں ہمارے اوپر دیکھ لینا. کتنا کریم اور رحیم اور شفیق امام ہمارے کو دیا خدا نے. پہلے مولا کائنات قال رسول اللہ ان اللہ تعالی جعل لاخی علی فضائل لا تحصى کثرتا. خدا نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی خوبیاں رکھا ہے کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اتنے فضائل مولا کائنات میں کوئی گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. وہ کیا فمن ذکر، کوئی بھی ذکر فضیلتا من فضائلہ مقرا بها غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. کوئی بھی ذکر علی کرے، فضیلت علی بیان کرے اور اقرار کرے، ایکسپٹ کرے یہ حضرت علی کی فضائل فضیلت ہے،
کوئی بھی من ذکر ذکر کرے علی کی فضائل کو، اقرار کرے یہ مولا کائنات کی فضیلت ہے، کہتے ہیں اس کے ماضی کے گناہ اور آئندہ آنے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک مولا کائنات کی۔ اس میں ایک چیز سمجھنا آپ کو، مامز جو گزرے ہوئے گناہوں کو تو سمجھ میں آئے گا خدا معاف کر دے گا۔ آج میں علی کی فضائل بیان کروں، خدا میرے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے، میرے فیوچر کے گناہوں کو کیسے معاف کر دے؟ میں نے کیا ہی نہیں اس کو کیسے معاف کرے گا؟ میں علی کی فضیلت بیان کروں، حدیث میں پیغمبر یہ کہہ رہے علی کی اگر کوئی فضیلت پڑھ لے اس کے پچھلے اور آگے آنے والے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ پچھلے تو سمجھ میں آ رہے گناہ کر کے آئے ہوں میں، معاف کر دیں۔ آنے والے کا کیا ہے؟ آنے والے کا یہ ہے کہ خدا تم سے گناہ ہونے کی توفیق دے گا ہی نہیں، یہ تم کو آنے ہی نہیں دے گا خدا۔ حضرت علی کے فضیلت کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں تم سے گناہ ہونے نہیں دے گا، آئندہ تم سے یہ چیز روک دے گا۔ ایک وَمَنِ اسْتَمَعَ وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ، اگر کسی نے علی کی فضیلت لکھ لیا اپنے کاپی میں، ڈائری میں، یا کہیں بھی لکھ لیا، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا بَقِيَ لِتِلْكَ الْكِتَابَةُ رَسْمٌ، جب تک یہ کاغذ باقی رہے گا فرشتہ آپ کے لیے استغفار پڑے گا۔ بھئی آپ نے لکھ کے ڈائری رکھ دیا، جب تک یہ رہے گا، یہ خط رکھے گا، یہ اکشر رہے گا، تب تک فرشتے آپ کے لیے استغفار پڑے گا۔ یہ کس چیز کا؟ لکھنے کا۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ الذُّنُوبَ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِالِاسْتِمَاعِ، اور ابھی میں فضیلت پڑھ رہا ہوں مولا کائنات کو، اور آپ لوگ سن رہے ہیں، جن کانوں سے اگر ہم نے گناہ کیا ہے نا، وہ سب گناہ معاف کر دے گا خدا۔ علی کی فضیلت پڑھ رہے ہیں یہاں پہ خطیب، ذاکر، مولانا، مولیانی، کوئی بھی، ہم لوگ سن رہے ہیں، ہماری سننے سے جو کانوں سے ہم نے گناہ سن کے رکھا ہوا ہے، خدا ان گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى كِتَابٍ مِّن فَضَائِلِهِ، اس کاپی پہ، اس ڈائری پہ، اس پیج پہ علی کی کوئی بھی فضیلت لکھا ہوا ہے، کوئی بھی معجزہ یا کرامت لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس پہ نظر کر لے، دیکھ لے، پڑھنا تو چھوڑ لیجئے، دیکھ لے آپ، تو کیا کرے؟ غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر، آنکھوں سے جو گناہ کیا نا، خدا وہ گناہ معاف کر دے گا، خدا وہ گناہ معاف سب معاف کرے گا۔ بعد میں پیغمبر فرماتے ہیں النظر الى اخی علی، علی کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، وذکرہ عبادہ، علی کی ذکر عبادت ہے۔ ابھی اتنا بتانے کے بعد میں ایک واقعہ بیان کروں، دو واقعے، اس کے بعد ماں باپ کے، جو ماں باپ کی اہمیت بتا رہا ہوں قرآن سے اور حدیث سے، دو واقعے سن لینا۔ یہ امام علی علیہ السلام کی اولاد میں، بی بی زہرا علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، امام رضا کے ایک واقعے بیان کروں، خاص کر جوان بہت دھیان رکھنا۔ کبھی بھی زندگی میں کوئی، یہ مائک نہیں چلے گا نا قبلہ؟ اگر نہیں چلے تو ڈسٹرب مت کرنا پلیز، اوکے؟ اب سن لینا، زندگی میں کبھی، صرف آپ لوگ کو سن لینی چاہیے اور لیڈیز کے لیے پرابلم ہے، زندگی میں کبھی بھی پرابلم ہو گیا، ینگسٹر بتا رہا ہوں، جوان، کسی دوسرے کے در پہ مت جانا، اس در کو چھوڑ کے، اہل بیت کے در کو چھوڑ کے کسی غیر کے در پہ مت جانا۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی پرابلم ہو گیا، کوئی تکلیف ہو گیا زندگی کے اندر، آپ کے پاس سہارے بہت ہے، توسلات بہت ہے، آپ کو کرنا کیا، وہ ایک راستہ بتا رہا ہوں۔ ایران کے اندر ایک بزنس مین کا ایک لڑکا تھا، بڑا بزنس مین تھا، اس کے لڑکے نے ضد کر گیا اپنے باپ سے، ڈیڈی مجھے ایرانی لڑکی سے شادی نہیں کرنا ہے، مجھے کسی یورپ کی لڑکی سے شادی کرنا، ضد ہو گیا بیٹے اور باپ کے اندر۔ بیٹے نے کہا پاپا نہیں، باپ نے کہا میں بزنس مین ہوں، تم ایران میں کسی کونے سے کسی گاؤں کی لڑکی بولنا میں تم کو لا کے دے دوں گا۔ بیٹے نے کہا مجھے ایرانی لڑکی سے کرنا نہیں، ایرانی اور ایرانی لڑکی سے تیار نہیں ہے۔ اب باپ کرے کیا اس کے ساتھ؟ اب اس باپ نے امام رضا کی آستانہ جو ہے، جہاں قبر امام رضا کا، وہاں جو اتنا بڑا آستانہ ہے، وہاں پہ کسی کو فون کر کے کہا بھائی میرے لیے ٹکٹ لینا، مجھے امام رضا کی زیارت کے لیے آنا ہے۔ اسی ایران کے اندر ایک گاؤں کے اندر ینگسٹر، جوان، اور خاص کر جو لڑکیاں سن رہے ہیں، میری جو بیٹیاں سن رہے ہیں، اور خاص کر جوان، زندگی میں بہت سی نشے فراز دیکھنے کو ملے گا، ڈرنا نہیں۔ ایسے موقعوں پر یا علی کہنا، ایسے موقعوں پر جب تکلیف ہونا یا مہدی ادرک نہیں کہنا، ایسے موقعوں پر یا زہرا ادرکی نہیں بولنا۔ ایران کے کسی گاؤں کے اندر 20 یا 22 سال کی ایک لڑکی نے امام رضا کو خط لکھا،
کہا مولا میری ایج ہو رہی ہے, شادی کے لائق ہوں, کوئی آ ہی نہیں رہے, میرے ہاتھ مانگنے کوئی آ ہی نہیں رہا مجھ سے شادی کرنے کے لیے. کیوں؟ میرا باپ غریب ہے, میں غریب خاندان کا ہوں, میرا باپ یہ روڈ پہ جھاڑو مارتے ہیں, جیسے میونسپل میں جو روڈ مارتے ہیں, کون آئے گا ایسی لڑکی سے شادی کرنے جسے غریب خاندان کے ہو؟ کوئی نہیں آ رہا. امام رضا کو خط لکھا, جو ہم لوگ کو 15 شعبان میں عریضہ لکھتے ہیں نا, ضرور عریضہ لکھنا, صرف 15 شعبان کے لیے فکس نہیں, جب بھی پرابلم ہے نا عریضہ لکھ لینا. عریضہ وہ کاغذ نہیں, میں نے کسی کاغذ پہ لکھ ڈالو, آپ لکھ لینا, اس کو خمیر میں اندر ڈال کے آپ دریا میں پانی کے اندر پھینک دینا اس کو. یہ ضرور کرنا زندگی کے جب بھی پرابلم ہے لکھ لو. جیسے ہمارے بچے فورن کنٹری میں جب اپنا تکلیف پریشانی اور ماں باپ کو کیسے خط لکھتے ہیں, رو رو کے امام کو خط لکھ, مولا یہ تکلیف, یہ پریشانی, رزق کی تکلیف, نہ شادی کی تکلیف, نہ گھر کی تکلیف, نہ قرض کی تکلیف, نہ کیا کیا تکلیف, لکھ ڈالو امام کو. اس لڑکی نے خط لکھا امام کو. لکھنے کے بعد کسی زیارت پہ جانے والے کو کہا میرا یہ خط امام کے قبر پہ ڈال دینا. یہ دو, ایک لڑکی شادی کی پریشانی, خط لکھ رہے امام کو کہ میری شادی نہیں ہو رہی کیونکہ باپ غریب ہے, گھرانہ غریب ہے, ہمارا کوئی آ نہیں رہے. خط لکھ کے اس آدمی نے قبر میں ڈال دیے. اب جو لڑکا ضد کر رہا تھا, ضد کر رہا ہے کہ مجھے ایرانی لڑکی سے شادی نہیں کرنا, اس تاجر نے, اس بزنس مین نے اس لڑکے کو لے کے آیا امام رضا کے قبر کے پاس. زیارت کر رہا تھا یہ باپ بیٹے, تو باپ نے جو اندر جو قبر صاف کر رہا تھا امام رضا علیہ السلام کا, کہا وہاں سے مجھے تھوڑا مٹی دے دینا پلیز امام کے قبر کے تبرک کے طور پر. تو اس نے جو وہاں پہ صاف صفائی کر رہا تھا قبر امام رضا, وہاں سے مٹی لے کے دینا چاہے کیونکہ وہ جالی سے دے نہیں سکتے ہاتھ, تو وہاں دیکھا کچھ کاغذ پڑا, اس کاغذ کے اندر مٹی رکھ کے چاکلیٹ کی طرح بنا کے وہ پنجرے سے دے دیا اس بزنس مین کو. بزنس مین نے لے کے اس کاغذ کو لے کے, بیٹا یہ رکھنا امام رضا کی قبر کی مٹی ہے. بیٹے نے کہا ڈیڈی میں امام رضا پر ایمان رکھتا ہوں, یہ میرے امام ہے, مجھے نہیں کرنا ہے ایرانی لڑکی سے شادی. یہاں تک کہ دیکھو ضد ہے. کہا تب بھی اس نے جیب میں رکھ لیا کاغذ کو. جیب میں رکھنے کے بعد یہ گیا ہوٹل میں یا جس کمرے میں تھا, جانے کے بعد لڑکے نے دیکھا یار اس کے اندر ہے کیا, اس کاغذ کے اندر کیا دیکھا, اس کاغذ کے اندر اس لڑکی کا خط ہے, یہ جس نے امام رضا کو خط لکھا, جس لڑکی نے میری شادی نہیں ہو رہا ہے, پریشان ہوں, کہیں میں گناہ میں مبتلا ہوں, میری ایج ہو رہی ہے. دیکھو وہ لڑکا اس خط کو پڑھنے کے بعد حیران ہو گئی. ڈیڈی سے کہا ڈیڈی مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا ہے. ڈیڈی نے کہا تم نے نہ اس لڑکی کو دیکھا نہ میں نے دیکھا, پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. بولے کچھ بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں. اس کا ایڈریس نکل کے کمپیوٹر سے جائے, اس گاؤں میں جا کے اس لڑکی کے اس گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں. کھٹکھٹانے کے بعد بولے بھائی اس لڑکی, اس نام کا کوئی لڑکی ہے یہاں پر؟ بولا ہاں میری لڑکی ہے. وہ تو ڈر گئے, بھائی اتنے ہائی فائی گاڑیاں لے کے پہنچ جاؤ گے کسی غریب کے گھر پہ, سوچے کیا ہے یہ سب. بعد میں وہاں بیٹھنے کے بعد کہ یہ لڑکی کو بلاؤ نا. اب یہ لڑکا یہاں بیٹھا ہے, باپ یہاں, وہ لڑکی آئے پانی لے کے, چائے لے کے. بیٹے کہا یہ لڑکی ہے. بیٹے نے کہا ڈیڈی مجھے اس سے شادی کرنا ہے. باپ نے کہا بیٹا یہ لوگ غریب ہے, کچھ ہے نہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے, گھر بنا لو, دے دو, کیا تکلیف ہے. بعد میں شادی ہو گیا. اب کمال یہاں پہ دیکھو نا, ائمہ معصومین کی لطف و کرم اور مہربانیاں دیکھنا. شادی رات میں شادی, جب یہ لڑکا اپنی وائف کے اس لڑکی کے کمرے میں جانا چاہ رہا, تو اس لڑکی نے قسم دے لی, تم صحیح بتاؤ تم نے میرے ساتھ کیوں شادی کی ہے, میں کہاں تم کہاں, آسمان کہاں زمین کہاں, پیسے والے وہ بھی تہران جیسے ایریے میں بزنس مین, اور ہم لوگ غریب کہاں, کیا حقیقت کیا ہے بتاؤ نا. تو اس لڑکے نے یوں خط دکھائی, تمہارا خط ہے. لڑکی نے وہ خط کو لکھنے کے بعد کہا کہ تو میں نے امام رضا کی قبر میں ڈالا تھا, کیسے تمہارے ہاتھ میں ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کی. آپ اپنا دعائیں مانگ, آپ اپنا عریضہ لکھو. سگوٹ بنانا ائمہ معصومین کا کام ہے, جوڑنا, رزق پہنچنا ائمہ معصومین, وہ ہمارا کام نہیں ہے. آپ کے سپنے میں, آپ کی کھوپڑی میں, اپنے دماغ میں نہیں آنے والا کام وہ ائمہ معصومین کا کام ہے, اپنا کام نہیں ہے. میرا کام ہے عریضہ لکھنا, اپنا پرابلم, شکایت بتانی, یہ تکلیف, یہ پریشانی, باقی کہاں سے لانا ہے, کہاں سے دینا ہے, وہ ان کا کام ہے. دیکھو کہاں سے کہاں جوڑ کے رکھا. جو کل تک ضد کرتا تھا آج تیار ہو رہے ہیں. کس نے اس کے دل میں ڈالا؟ وہ امام رؤوف نے اس کے دل میں ڈالا ہے, وہ امام رضا نے اس کے دل میں ڈالا ہے. اسی لیے یہ چیز پابندی سے جوان کر لینا.
اگر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا نا، کہیں جہاں کنواں ہے نا وہاں ڈال دینا عریضہ لکھ کے. ایک چیز بہت خوبصورت ہے، سنا یہ ڈاکٹر قلب صادق مرحوم کا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے یہ عریضے کے بارے میں. ہمارے دوسرے لوگوں کو بہت تکلیف ہے. وہ لکھنؤ میں تالاب ہے، 15 شعبان کو عریضہ لکھنے کے بعد لوگوں نے وہ خمیر میں ڈال کے عریضہ ڈال دیا، تو دیکھو کاغذ اوپر آ گیا، وہ خمیر تو مچھلی کھا گئے. تو بولے بھائی تم لوگوں کا عریضہ پانی کے اوپر ٹہل رہا ہے، جو ہمارے دوسرے لوگوں کو اشکال رہتا ہے ہمارے عریضے پہ. ڈاکٹر قلب صادق نے وہاں ایک خوبصورت جواب دیا، میں ڈائریکٹ ان سے نہیں سنا، کہاں سے سنا تھا پتہ نہیں. بولے وہ پانی کے اوپر ٹہلے یا مچھلی کھا لے، ہمارا کام عریضہ لکھنا، ہمارا پیغام پہنچانا ہے، دے دینا. باقی وہ کیا کرے، مچھلی کھائے، کہاں جائے، ہم سے کوئی مطلب نہیں. انہوں نے ایک مثال بہت خوبصورت دیا ہے. ابھی وہ ختم ہو گیا. آپ نے فیکس دیکھا ہے؟ فیکس تھا پہلے. مجھے اپنے لڑکے کو خط لکھنا ہے امریکہ میں، تو مجھے یہاں وہ لکھنا ہے اور فیکس کے مشین میں ڈالنا ہے. فیکس یوں لے جانے کے بعد یہ لیٹر تم کو واپس دے دے گا، لیکن میرا پیغام وہاں پہنچ جاتا ہے. اب میں نے عریضہ لکھ لیا، اب مچھلی کھا لے، کوئی کھا لے، میرا پیغام پہنچ گیا. جیسے فیکس میں ڈال دیا، میرا پیغام بھلے ہی مجھ کو ریٹرن مل جائے. جس نے فیکس دیا نا وہ ایمان رکھے گا. بھئی جو فیکس مشین میں اپنی لیٹر لکھ کے بچے کو خط لکھ رہا ہوں، وہ کیوں مجھ کو ریٹرن دے دو؟ وہی بھیج دو نا، پیغام پہنچ گیا لڑکے کو، بھلے یہ مجھے ریٹرن آئے، بھلے وہ پانی کے اوپر تیرتے رہے. تو ان چیزوں پہ ایمان ہوگا. ایسے ہی نہیں لکھا عریضہ لکھنے کے لیے، کچھ تو ہے. بھئی میں عراق نہیں جا سکتا ہوں، ایران نہیں جا سکتا ہوں، کچھ اور وسیلہ نہیں، کوئی اور ذریعہ نہیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا تمہارے ہاتھ پکڑ کے پھر جنت میں لے کے جائے گا؟ کچھ تو کوشش کرو، کچھ تو محنت کرو. یہ ایک. اب دوسری چیز، ایک صلوات پڑھے آپ لوگ. بہت ایک خوبصورت واقعہ تھا، نہیں منا بھی ذہن میں بھی نہیں آیا. ایک صلوات اور پڑھے. ٹائم اگر ہوگا نا فوراً بول دیجئے مولانا ٹائم ہو گیا، میں فوراً بند کر دوں گا. آپ نے بالکل بے فکر رہنا ہے میرے مجلس میں. یہ شیخ حبیب اللہ کر کے ایک انسان رہا ایران کے اندر، بہت متقی پرہیزگار انسان رہا. ان کا کام تھا، یعنی اس ٹائم پہ امام رضا کا حرم بند ہوتا ہے، آج کی طرح نہیں یہ 24 گھنٹہ کھلا ہو. یہ عالم صبح سویرے نماز شب سے پہلے اس دروازے پہ جاتا، مین گیٹ پہ امام رضا علیہ السلام کے 40 سال تک سردی میں گرمی میں وہیں نماز شب پڑھنا. پہلا دروازہ جیسے ہی کھولتے نا امام رضا کا پہلا زائر یہی ہوتا تھا. 40 سال تک وہاں چاہے سردی ہو گرمی ہو. مشہد میں سردی بھی غضب کا، گرمی تو ٹھیک ہے، سردی. وہاں نماز شب پڑھنے کے بعد جیسے دروازہ کھولا نا پہلا زیارت کرنے والا امام کا یہ مولانا ہوتا. یہ ایک دن بیمار ہو گیا. یہ واقعہ سنا رہا ہوں، اگر کسی کو سننا ہے تو یہ تیبیان IR کے اندر ان کا ویڈیو کلپ ہے. ایک مرجع تقلید ہے آیت اللہ وحید خراسانی، ان کی زبان سے جو یہ سٹوری ہے نا ویسے ہی میں نے لکھا ہوں. یہ ابھی زندہ یہ مرجع تقلید ہے. کہتے ہیں اس انسان کے یہ کام تھا، وہی نماز شب پڑھنا، سب سے پہلے مجھے زیارت کرنا ہے، یعنی امام کے روزے کو سب سے پہلے میں ہی ہوتا ہوں زیارت کرنے کے لیے. ایک دن یہ بیمار ہوئے، یہ مولانا بیمار ہونے کے ہاسپٹل میں اتفاق سے ان کا دل ٹوٹ گیا کہ دیکھو نا اتنا میں نے امام کی زائر بنتا ہوں، سب سے پہلے زائر اور نماز شب وہیں سردی گرمی وہیں امام سے شکایت کرنے لگے، اپنا درد دل بیان کرنے لگے. اتفاق سے انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا باغ ہے. اب دیکھو نا معجزات کرامات دیکھو نا، خدا کی قسم. اب ائمہ معصومین کے لیے کچھ بھی کرو آپ، واپس دے دے گا آپ کو، واپس دے دے گا. دیکھنے کے بعد دیکھا امام رضا ہے، یہ بستر پہ ہے، بیڈ پہ ہے. بعد میں امام رضا نے وہاں سے ایک پھول توڑ دیا، توڑنے کے بعد ان کے ہاتھ میں دے دیا، مولانا کے ہاتھ میں. مولانا کہہ رہے تھے کہ بس میں نے پھول کو لے لیا، میری طبیعت اصلا بدل گئی، بیماری سے میں باہر آ گیا. بعد میں نے امام کو دیکھا ہی نہیں. اس کے بعد یہ پھول بس سونگنا ہی تھا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں. یہ مرجع تقلید اس عالم سے پوچھتا ہے نجف میں آنے کے بعد، کہتے میں ان کے ساتھ رہا ہوں اس مدرسے مشہد میں نے ان سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کون سی کرامت ہے، کسی بھی بیمار حتی کینسر کے اوپر بھی پھیرا دو نا بیمار ٹھیک ہو جاتا. عجیب ہے. یہ وحید آیت اللہ وحید خراسانی ان 7 مرجع تقلید میں سے ابھی زندہ ہے. ان کے کلپ ہے، وہاں ویڈیو ہے، دیکھ لینا. 17 IR کے اندر
انہوں نے پوچھا بھئی کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ جو بھی بیمار آپ کے ہاتھ کے نیچے سے جاتا ہے اس کو شفا ملتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ امام رضا نے جو پھول دیا تھا نا وہ اس کا اثر ہے. اس پھول کا اثر ہے. بعد میں وہ جو مرض تقلید کہتے ہیں اگر امام رضا نے ایک پھول توڑ کے ان کے ہاتھ میں دیے دے اتنا اثر ہے, اگر امام رضا کا خود ہاتھ ٹچ ہو جاتے تو کیا قیمت. بھئی ایک پھول کو لا کے آپ کے ہاتھ میں دیا, ہاتھ تو نہیں ملایا, وہ پھول کے اندر اتنی خاصیت ہے کسی بھی بیمار رت ہو جائے نکل جائے شفا ملتا تھا. بعد میں انہوں نے کہا اب مجھ کو اتنے لوگوں نے مجھ سے مصافحہ کر کے, گناہگاروں نے بھی مصافحہ کر کے, اب مجھ کو ہاتھ رکھنے کے بعد بھی دعائیں پڑھنا پڑتا ہے تاکہ ان لوگوں کی یہ بیماریاں کم ہو جاتا ہے, درد کم ہو جاتا ہے. ورنہ پہلے مجھے دعا پڑھنا ہی نہیں پڑتا, جیسے رکھوں نہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ جو دو واقعے بیان ہوں امام رضا علیہ السلام کے اس لیے بیان کیا ہوں تاکہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ایک امام رضا کے دو واقعے میں اتنا کرم, اتنا رحیم, اتنا شفیق, اس کے باوجود کیوں ہم دوسروں کو غیروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, کس بات میں؟ یہ امام رضا کا واقعہ. لیکن ابھی برابر میں یوٹیوب میں نے ملا نہیں ہے. میں آپ نے ہے کوئی امام رضا کی زیارت کیا ہو؟ امام رضا کی زیارت تو کوئی نہیں گیا یہاں سے, آپ گئے نا, تو خیر اپنے گجرات کا ہے. یہ امام رضا کا قبر ہے. امام رضا کے دھیان لگنا نا, امام رضا کے قبر کے 4 کونے پہ گملے رکھے ہوئے, 4 کونے میں گملے رکھے ہوئے ہیں. اب ایک انسان روز آتا تو قوم سے وہاں آنے کے بعد اس کا اتنا عہدہ ہو گیا, اب ان کو صفائی کا ٹائم دے دیا, یعنی صفائی کرنے کا موقع. یہ گملے بدلتے ہیں, اس کے پھول کو نماز صبح میں نماز پڑھنے کے بعد تبرک کے طور پہ دے دیتے ہیں. یہ پھول سکھاتے ہیں, پھر جو ظاہر آتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. جن کو بچہ نہیں ہوتا نا کہتے ہیں اس سے بچہ ہوتا ہے, جن کو بچہ اولاد نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ایک دن اوپر جا کے یہ گملے صفائی کر رہا تھا, نیچے ظاہر ہے. اتفاق سے یہ گملہ ان کے ہاتھ سے سلپ ہو کے نیچے آ گیا. اتنا بڑا گملہ فوٹو میں دیکھ لینا, قیامت کا گملہ ہے. وہ ہاتھ سے وہ صفائی کرتے کرتے سلپ ہو کے کسی زائر کے سر پہ لگ گیا. لگنے کے بعد نیچے اس کی اتنی فریاد, چیخنا, رونا, پیٹنا. تو وہاں کے خادم مجاور آ کے کہا, دیکھنے کے بعد دیکھو اس کو کچھ بھی نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, تب بھی وہ چیخ رہے. تو اس کو جلدی باہر لے کے کہا کہ زائروں کو کوئی تکلیف نہ ہو, پریشانی نہ ہو. کنارے لے کے جانے کے بعد اس سے کہا, بھائی تم کیوں چیخ رہے ہو؟ تمہارے سر پہ نہ خون ہے, نہ زخم ہے, نہ کچھ پھٹا ہے, نہ کچھ بھی ہو, کیوں چیخ رہے ہو؟ بولے میں اس لیے چیخ رہا ہوں, مجھے درد سے چیخ نہیں رہا ہوں, میں کتنے سالوں سے میں گونگا ہوں, کتنے سالوں سے میں آتا ہوں فریاد کرتا ہوں, میں گونگا ہوں. اب دیکھو نا, امام سے منسوب ایک گملہ گر جاتا ہے, اس کی زبان کھل جاتا ہے. بھائی آج میں حضرت عباس کے علم کو چومتا ہوں, یہ کالا کپڑا وہی کالا کپڑا ہے, میرے کپڑے کو کوئی نہیں چومے گا. کیوں حضرت عباس کے علم کو؟ وہی کپڑا تو میں نے بازار, ایک ہی بازار سے لیا, ایک ہی دکان سے لیا, لیکن یہ حضرت عباس سے منسوب ہو گیا, امام حسین سے منسوب ہو گیا, تو احترام ہے, اس کا ہم احترام کرتے ہیں, چومتے ہیں, خود نسبتیں محترم ہو جاتے ہیں. دیکھو ایک گملہ امام کے قبر سے ہاتھ سے سلپ ہوتا ہے, ایک زوار کے سر پہ نا سبب بن جاتا ہے, ریزن بن جاتا ہے, شفا ملتا ہے. یہ کمال ہے امام معصومین علیہ السلام کے اندر. اب مین ٹاپک سن لیجئے, ایک سلوات پڑھ لو. قبلہ کتنا ٹائم میرے پاس ہے پلیز بتا دیجئے گا. نہیں پڑھیے مت, کیونکہ میں ممبر سے سب کو دیکھتا ہوں, کون سو رہے کون جاگ رہا ہے, آپ خالی مجھ کو دیکھ رہے ہیں. تو جوانوں سے تاکید کر رہا ہوں, اس مختصر عمر میں آؤٹ آف انڈیا یا انڈیا میں گھوم رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. میرا خود لڑکا بھی کینیڈا میں ہے, بس اللہ کی پناہ میں, میں معصومین کی پناہ میں. سن لینا تو کہ زندگی میں کبھی پچھتاؤ گے نہیں, افسوس نہیں کرو گے, حسرت نہیں کرو گے. ماں اور باپ کا کتنا عزت اور احترام قرآن کے اندر ہے. افسوس میرے طرح کتنے والدین ہو, خود ہی کو نہیں پتہ, اس کو بھی نہیں پتہ کہ اس باپ کا, اس ماں کا کیا ہے, خدا نے کیا مان سمان کر کے رکھا ہوا ہے, کتنی عزت ان کی. میں کچھ آیتوں کو پڑھ رہا ہوں اور واقعات سنا رہا ہوں. اور جن لڑکوں کی زندگی میں, جس کی بھی زندگی میں پریشانیاں ہیں نا, کوشش کرنا ماں اور باپ کی آشیرواد سے ہمیشہ
ان کی آشروادیں دعا لے لینا، ان کی بددعائیں کبھی بھی مت لینا. یعنی آپ کا اگر چلتے چلتے انسان کو یہ لوگ قبرستان میں پہنچا سکتے ہیں، لیکن سختی سے منع کیا ماں اور باپ کو بد دعا دینے سے. کہتے ہیں تلوار کی دھار سے بھی تیز کام کرتا ہے ماں اور باپ کی بد دعا، اس لیے منع کر کے رکھا ہوا ہے. کچھ جن کی دعائیں قبول ہوتا ہے ان میں سے ایک ماں اور باپ ہے جن کی دعائیں قبول ہیں. تو کبھی بھی کوشش کرنا زندگی کے اندر کبھی بھی ان کو دکھی مت کرنا. آیتیں سننا، 5 آیتیں ہیں. خدا نے ماں اور باپ کو توحید کے ساتھ رکھا ہوا ہے. توحید بولتے ایک خدا ساتھ میں رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ لا تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، صرف اس کی عبادت کرنا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرنا. وَلَا تُشْرِكُوا، شرک مت کرنا. بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. اللہ تشرکوا، شرک مت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے احسان. میں آیت کو کٹ کٹ کے پڑھ رہا ہوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کیا؟ لا تعبدوا الا، صرف اور صرف خدا کی عبادت کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس ماں باپ کے ساتھ نیکی کر، نیکی کر، نیکی کر. بعد میں لقمان نے اپنے لڑکے سے کہا، وقال لقمان لابنه وهو يعظه، کبھی بھی ماں باپ کو نصیحت کرنا چاہیے اپنے بیٹوں کو. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے، وهو يعظه، اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے. یا بنیا، اے میرے لڑکے، اے میرے فرزند، لا تشرک باللہ، خدا کو پارٹنر مت بنانا، خود کسی دوسرے کو خدا کے ساتھ شریک مت بنانا. لَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک جو خدا کا اگر پارٹنر بنو گے بہت عظیم جرم ہے، ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا بِهِ الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کیا کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ، والدین کا دھیان رکھنا، والدین کا خیال کرنا. یہ آیت ابھی حدیث نہیں ہے. بعد میں ماں کی بات جب آئے نا، ماں وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، یہ ماں نے تکلیف پہ تکلیف پہ تکلیف پہ، وہ تکلیف بتا رہا ہوں ہمارے بچوں کو، اور میری ماں بہنیں سن رہے، ان بیٹیوں کو، ان جوانوں کو. آپ کو یہ سوچنا چاہیے آج ہمارے جوان کھڑے ہو کر ماں اور باپ کو برا بھلا بولتے، ماں اور باپ کو تماچے مارتے، ماں اور باپ کے سامنے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ان کو دھکارتے ہیں، جھاڑ لیتے ہیں. ان کو بھول گئے ہیں ہم. وہ ماں 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا اس ماں نے، 9 مہینے وحولین کاملین، اور 2 سال تم کو سینے سے دودھ پلایا. آج حق بنتا اس کے ماں کے سامنے کھڑے ہو کے ماں کے ساتھ بدتمیزی کروں، کچھ بھی بول دوں. قرآن میں کہہ رہا وہ حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس ماں نے کتنے تکلیف میں اٹھایا نا. جب یہ ماں کے پیٹ میں وہ بچہ ہو نا، جب گرنا ہوتا ہے نا، ماں اپنی ہاتھ پیر توڑ دیتا ہے، لیکن تمہارے اوپر آنچ آنے نہیں دیتی وہ ماں. کیسے آج تمہاری اتنی جرات کر کے 2 کتابیں پڑھ کے، ہندی میں، گجراتی میں یا انگلش میں، اب اتنے پڑھے ہوگے تم، بھول گئی تمہاری اوقات، اپنی اوقات. کیسے؟ وفصال عامین، اور 2 سال تک تم کو دودھ پلایا. اور قرآن نے کتنا خوبصورت کہا، خدا نے کہا دیکھو میرا شکریہ ادا کرنا. اس کے بعد فوراً کہتے یہ ماں باپ کا شکریہ ادا کر. آج ہم اس ماں باپ کا، اس خاکی ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. کہاں ائمہ معصومین کی شکریہ کرنے بیٹھیں گے ہم لوگ؟ اس نوری کا کیسے ہم شکریہ ادا کریں؟ یہ ماں باپ کا. اس ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرو گے نا، مرنے سے پہلے وہ سزا دیکھ لو گے تم، وہاں تک بھی نہیں رکھیں گے وہ. یہ ماں باپ کو تم ستاؤ گے تو سمجھ لینا تمہاری نسل تمہارے ساتھ وہی حرکت کرے گا. کیونکہ ہے قرآن میں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. ذرہ برابر نیکی کرو گے نا، وہ بھی دیکھنے کو ملے گا اسکرین پہ. ذرہ برابر اچھائی کرو نا، وہ بھی دیکھنے کو ملے گا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے نا اپنے لیے، اور اگر خراب کرو گے نا وہ بھی تم کو ملے گا. چھوڑے گا ہی نہیں وہ. خدا نیچر کا کام ہی ہے سزا دے کے چھوڑے گا. آج تم باپ کو، ماں کو جتنا چاہے پریشان کر لو، یقین رکھنا کل تمہارے لڑکے وہی چیز کرے گا. جانے ہی نہیں دیکھو. قرآن میں کیا ہے؟ انشکر لی، خدا کہہ رہا میرا شکریہ ادا کر. ولوالدیک، اور اس ماں باپ کا. وہ الی المصیر ہے، آخر میں پلٹ کے میرے پاس ہی آنا تم کو، اور کہیں جانا نہیں ہے. اب اس کے بعد جو بہت بڑا رول ہے، جن کے پاس ابھی جو ماں باپ کا سایہ ہے، جو گھر کے اندر اتنی بڑی رحمت ہے،
اس کی قدر کرا. جس دن کا سایہ اٹھ جائے گا نا تو دیکھنا کیا حال ہوگا ہمارا. قرآن میں کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، اگر تمہاری موجودگی میں یہ دونوں بوڑھے ہو جائے یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، ایک لیٹ ہو جائے، عمر کے پیچھے ممکن ایک کا 60 ہو ایک کا 50 ہو، دونوں بوڑھے ہو جائے تمہارے سامنے یا ان دونوں میں سے ایک، تو کیا کرنا؟ او کلاہما فلا تقل لهما اف، ان دونوں کو اف بھی مت بولنا. آج دیکھو نا آپ پیپر میں ٹی وی میں دیکھو نا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا رویہ ہے. قرآن میں کہتے اف الف اور فے بولنے کی حق نہیں. اگر ہندوستان میں نا پاکستان اور ہندوستان کا کرکٹ کا میچ ہو، گھر میں بیٹھا ہوں، میں باپ ہوں، میری بیوی بیٹھا ہو اور میچ ہو رہا، سب مل کے ٹی وی دیکھ رہا ہو، اور میری بیوی اگر بیمار ہو اور وہ بیوی اپنے بچے سے یہ کہہ دے کہ بیٹا کچھ پانی لا کے دے دو نا، ارے ممی تھوڑا ٹھہرو نا، ابھی نہیں معلوم ٹنڈولکر کرکٹ کھیل بیٹنگ کر رہا ہے، ماں کو ویٹنگ میں رکھ رہا ہے، وہاں ٹنڈولکر اس کے لیے مہم ہو گیا ہے. اور اگر تم ٹی وی کے پاس سے اگر بولنے سے گزر جائے نا ڈیڈی، تو دیکھو نا، ارے ڈیڈی جلدی ہٹنا. ہمارے گھروں میں برکتیں ختم کیوں ہوا ہے؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کہتے دیکھو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تم اف بھی نہیں بول سکتے. اف کا معنی نہیں ارے ممی ارے پاپا جانے نہیں، یہ نہیں بول سکتے تم. جوان ایک عالم نے بہت خوبصورت چیز لکھا ہے، اگر تم کو یہ دیکھنا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب تم 9 مہینے ہو کتنا تکلیف ہوتا اس ماں کو، 2 اینٹ لے لینا رات میں باندھ کے سو جانا تو پتہ چلے گا کتنا تکلیف ہوتا ہے. خالی 2 اینٹ 2 پتھر باندھ کے سو جاؤ تو دیکھو سردی گرمی نہیں من کتنی تکلیف میں. کیسے ہم لوگوں نے ہمت کر دیا اس ماں کے ساتھ، اس باپ کے ساتھ، خالی ہماری گندگی کے ساتھ، بچپنے میں جو گندگی ہم مچا کے رکھتے ہیں اس کے ساتھ. دیکھو ماں کس طرح سے دل جان لگا کے صفائی کرتے، جب پرفیوم لگاؤ حق نہیں بنتا. دوسری جگہ میں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے. آج کل ہٹنا ممی، آج یہ آ گیا تھوڑا کالج پڑھ لیا، نہیں معلوم کہاں ڈگریاں لے لیا ہے، ارے میرے ممی پاپا یار جاہل یار، انگوٹھے چھاپ ہے. اب ممی تمہاری سمجھ میں ہے، تم کو تو یار پڑھی لکھی نہیں. ڈیڈی تمہاری سمجھ میں نہیں ہے، تم تو دیہاتی ہے نا. دیکھ ارے اس کی وجہ سے تم یہاں، اگر یہ نہیں ہوتے تم یہی نہیں ہوتے. اصل وہ ہے آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے نا یہ ماں اور باپ کی برکت سے ہے. تمہارے پاس ہے کیا؟ آج تم 2-3 کتابیں پڑھ کے صحیح تمہاری چہرے پہ اتنی خوبصورتی آ گئی، تمہاری جوانی ان کی چہرے پہ جھریاں پڑ گیا ہے تو تماشا کر بیٹھو تم. میں نجفیوز میں تقریباً 22 سال کی ایج میں ایک استاد کے وہ پڑھ رہا ہوں. یہ کبھی پلیز یہ سب فارورڈ مت کرنا. سٹوری سنا رہا تھا، ٹیچر تھا نجفیوز میں. کہتے ایک لڑکا کالج میں پڑھتا تھا، ہے یہ جو کالج میں ہمارے لڑکے تھا. اب اس نے ایک دن اپنے دوستوں کو گھر بلایا. اب اس کے بیچارے کی ماں اور باپ بوڑھی ہو چکی تھی، 70 سال کے بھی، 70 سال 80 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے، سب ہاتھ پیر میں جھریاں پڑا ہوا ہے، دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں لگتا ہے. اب لائے اس کے دوست آنے کے بعد اس میں سے ایک دوست نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ ڈیڈی صاحب نے. اب اس دوست سے، اس لڑکے سے پوچھ رہا ہے جو اس کے دوست آئے تھے، اس سے پوچھ رہا ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا کیا معلوم ہے، یہ میرے گھر کا نوکر ہے. باپ کو بولے یہ میرے گھر کا نوکر ہے. کیونکہ باپ کو کیوں نوکر بولا؟ کیونکہ باپ اتنا سمارٹ نہیں ہے، اتنا خوبصورت نہیں، اتنا ہینڈسم نہیں ہے اس کی طرح. کیونکہ وہ اپنی انسلٹ نہیں چاہتا میری توہین ہو، لیکن باپ کی توہین ہونے دینا، لیکن میری توہین نہ ہو، میری انسلٹ نہ ہو. یہ سچویشن آ گیا ہے. بہت کیسے بتاؤں، قرآن نے کتنے 100 سال پہلے ہم کو خبردار کر رہا. اور بعد میں جو سٹوریاں پڑھاؤں نا تو آخر خدا کی قسم میں ابھی خود میں آپ بولتے ہیں ہم نے میں خود ہی نہیں سنا ہوں. 365 دن کے اندر 2 مہینے 8 دن شیعہ اثنا عشری اس ممبر سے میسج کیوں نہیں دے پاتے ہماری جوانوں کو؟ میری طرح بڈھوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. وہ ان کا حق ہے، یہ جو بچے ہیں جو کل ہمارا فیوچر ہے، ہمارا بھوش ہے، ان کو کچھ آتا نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ 2 آدمی کو خوش کرنے کے لیے نعرے لگانا ہے. میں کہتا ہوں 24 گھنٹے تم نعرے لگانا، کچھ تو سیکھ لو، کچھ تو لے کے جاؤ. آج گھروں کے اندر اتنی توہین، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی، بولنے کا تمیز نہیں، رہنے کا تمیز نہیں، کھانے کا تمیز نہیں. ماں باپ کے سامنے پیر پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے.
کوئی ہے تو بعد میں قرآن میں دو نا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان دونوں سے بات کرو نا اس طرح سے بات کرنا، سمجھنا یہ دونوں بہت مہان عظیم انسان ہیں. یہ خود نے ان کو عظیم نہیں بنا، خدا نے ان کو بہت عظیم بنایا ہے. فرعون کی طرح نہیں ہے. فرعون اپنے مال و جائیداد و فوج سے خود کو بڑا بنایا ہے. وہاں پہ کیا کہا موسیٰ اور ہارون سے، جب جانا فرعون کے پاس صرف نرمی سے بات کرنا ہے، کریمہ نہیں کہا ہے، صرف نرمی سے. ماں باپ کے ساتھ جب آئے نا قرآن کہہ رہے نرمی سے تو کرنا ہی بات تم کو، لیکن ان کو بہت مہان سمجھ کے تم ان کا تکریم احترام کرنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بہت عظیم ہستی ہے یہ. وہ فرعون کی طرح نہیں ہے لوٹ مار کر کے ظلم کر کے خود کو بڑا سمجھ کے رکھا ہے. یہ ماں باپ نہیں، ماں باپ کو میں نے وہ مقام وہ سٹیٹس دیا ہوں، وہ درجہ میں نے دیا ہوں، خدا کہہ رہا ہے. بعد میں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اس طرح سے تواضع کرنا جس سے ایک مرغی اپنی چوزوں کو کیسے لے کر رکھتا ہے، کیسے. آج دیکھو نا اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ مجلس میں آ رہا ہو، امام باڑے کی طرف آ رہا ہو یا محفل میں آ رہا ہو، اگر ماں کی چلنے میں تھوڑا کمی آئے نا کہتے ممی جلدی جلدی چلو نا. ارے بھائی اس کی ایج ہو گیا ہے، 50 سال کے 60 سال کے، وہ تمہاری طرح فاسٹ فاسٹ نہیں چلتے، تم سے قدم ملا کے نہیں چل سکتی. وہ تم بھول گئے جب تم بچے تھے اس ماں کے ساتھ جب چلتے تھے نا تو ماں کبھی تم کو نہیں کہا جلدی جلدی چلا، کیونکہ ماں کو پتا تم میرے ساتھ قدم ملا کے نہیں چلتے. اور جب ماں کو جلدی چلنا ہوتا نا تم کو اٹھا کے دوڑتی تھی وہ ماں. آج تم ممی کو کہتے جلدی جلدی چلو نا ممی، بھول گئے. وہ جب ماں کو کوئی جلدی رہنا نا تم کو ہاتھ پکڑ کے دوڑاتے نہیں تھے، گود سے لگا کے اٹھا کے تم کو ماں جاتی. یہ سچویشن، یہ حالت ہمارے قوم کے اندر. بعد میں وَقُلْ جِنَاحَ الذُّلِّ، وَقُلْ کم دعائیں تو دے دو اس ماں باپ کو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، خدا تو ان دونوں کے اوپر رحم کر جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رفق و کرم کیا. آج قبرستان میں جا کے دیکھو نا ماں کے قبر پہ باپ کے قبر پہ کتنی گھاس اگا ہے وہاں پہ. بھول گئے خالی برسی منا لیا. دیکھو نا باپ کی قبر پہ گھاس ہی گھاس. لے ایک دن جاؤ قبرستان میں، جمعرات بازو میں قبرستان ہے، جاؤ نا کم سے کم کچھ نہیں تو فاتحہ مت پڑھو، کم سے کم اس ماں اور باپ کی قبر کی گھاس کو تو ہٹا لو. کتنی اس ماں باپ نے اس خاص کر اس ماں نے کتنی دھول اور گندگیاں اس چہروں سے صاف کیا ہے. آج تم کو کیا جاتے اس ماں کی قبر کو صاف کر کے اس کے اوپر تھوڑا پانی ڈالنا، اندر قبر میں ماں کے دل کتنا خوش ہوگا. کتنی گندگیاں. یہ گھاس تم کو تو کوئی گندگی ہے ہی نہیں، لیکن صاف کر کے رکھو نا. ہم کو کوئی مزدور رکھنے کی ضرورت نہیں پڑ گا. ہم لوگ سب ذمہ داری سمجھے میری ماں کا قبر ہے، میری باپ کا قبر ہے، اتنا تو بنتا ہے. اب بد نصیب انسان یہ بھی نہیں کر پاتے. فاتحہ تو پڑھنے کی دور کی بات ہے. دیکھو نا قبرستان کی حالت، انتظار میں بیٹھے کوئی اگر صفائی کرے گا. ہمارے بچے یعنی اگر ہم 2 پشت دادا یا اوپر دادا کو یاد رکھیں گے نا، اس کے بعد اوپر والے دادا ہم کو پتہ ہی نہیں کون ہے. یہ لڑکے بھی کل ہم کو بھول جائیں گے، ویسے ہی بھول جائیں گے. آج تو ہم کندھے پہ لے کے دفن کریں گے، ایک ٹائم آئے گا سن لینا خدا کرے وہ وقت نہ آیا ہے. ہم کو دفن کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں. ڈیڈی کو، پپا کو، مما کو، یہاں کمپیوٹر ہے، روبوٹ ہے، روبوٹ دفن کرے گا، روبوٹ غسل دے گا، روبوٹ سب کام کر کے چلے آئے گا، تلقین بھی پڑھ کے آئے گا. دنیا اتنی آئی جائے. حتی یہ جو نماز ہے نا مسجد کو ابھی سے آباد کر لو، ورنہ روبوٹ لائے گا مولانا کی جگہ پر مولانا کا روبوٹ. اس کا مسجدوں میں روبوٹ کی جنگ ہو گیا. بس گھر میں بیٹھ کے نیت کرنا ہے، بس روبوٹ ہی پڑھ لے گا سب کچھ. اسن کھوکھلا بنا کے رکھ دے گا. یہ سب مذاق نہیں ہے. جو دنیا جس سپیڈ پہ جا رہے ہیں نا سب کچھ ایسے لوگوں نے کیا بھی نہیں. بولے میرے پاس ٹائم نہیں، میں بینک میں پیسہ دے دوں، ہاسپٹل کو پیسہ بھروا دیا، ایمبولینس لے جا کے قبرستان میں ڈال دیا. ہم لوگ اتنی جلدی کووڈ فرسٹ اور کوئی سیکنڈ بھول گئے. چھوٹا موٹا نا قیامت کا ٹریلر دکھا دیا تھا خدا نے یہ کووڈ کے اندر. خاص کر دہلی میں دیکھو نا جب آکسیجن کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑا. آکسیجن کتنے بچوں نے اپنے ماں باپ کو پھینک دیا، دریا کے حوالے کر دیا. کسی کو تو دفن کیا، کسی کو تو ویسے ہی جلا دیا، پتہ نہیں چل ہو کیا رہا ہے. آکسیجن
جو آکسیجن ہم لوگ 24 گھنٹے لے رہا ہے، کبھی جو آکسیجن دینے والے کا شکریہ کر گیا؟ اگر یہ خدا ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے گاؤں میں خدا نہ کرے آکسیجن والی لائن کو بند کر دینا، ہم لوگ چپ چاپ سو جائیں گے۔ دلی میں آکسیجن ختم ہو گیا، سب سو گئے۔ اگر ہماری ناشکری ان تھینکس فل یہ سب کرو گے نا، اگر خدا نے کل بند کر دیا آکسیجن والی لائن نا، تو یا تو انبار لگ جائے گا۔ کم سے کم اس جبین کو جھکا لو۔ یہ قرآن بعد میں کہتے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ حدیث، اب یہ آیتیں ہیں بہت شارٹ میں پڑھ رہا ہوں فٹافٹ۔ پیغمبر سے پوچھا والد کا حق کیا ہے؟ ان تطیعه معاشا، جب تک زندہ رہو گے نا اس کی اطاعت کرنا باپ کی، جب تک زندہ رہو گے باپ کی۔ ماں کے لیے کیا کرے؟ فہیہات ہیہات، پیغمبر نے کہا بہت مشکل ہے ہیہات، ماں کی حق کیا کہہ رہے ہیں؟ لو ان عدد رمل عالج وقطر مطر وایام الدنیا قام بین یدیہا، اس دنیا کی عمر کے برابر، اس دنیا کی عمر پتہ نہیں کہاں تک ہے، اور آسمان کے بارش کے قطروں کے برابر، ریت اور صحرا میں جو ریت کے جو ٹکڑے ہیں نا اس کے برابر تم ماں کے سامنے بیٹھ کے ماں کی خدمت کرو نا، تو کہہ رہے تم ایک ٹائم ماں کی پیٹ میں رہنے کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک رات ایک دن، اتنے بارش کے قطرے، اتنے ریت دنیا کے اندر، کیا دنیا کی عمر کتنا ہے؟ ماں کے سامنے باپ کے سامنے خدمت کرو نا، ایک ٹائم ماں کے پیٹ میں حق ادا نہیں کیا ہے۔ بعد میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ایک تفسیر کے اندر یہ ہے، یہ سن لینا جوانہ، کتنا خطرناک ہے ماں باپ کو ستانے کا۔ اس میں ایک تفسیر کے اندر آیا ہے، ایک دن پیغمبر کو بلایا، یا رسول اللہ ایک جوان بیمار ہو گیا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سن لیجیے گا۔ بیمار ہو گیا، پیغمبر گئے اس کی عیادت کے لیے، گھر پہ پہنچا تو دیکھا وہ جوان بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ کہا کہ شہادتیں پڑھو، موت نزدیک تھا، شہادتیں نہیں پڑھ رہے، شہادتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، شہادتیں نہیں پڑھ رہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا، پیغمبر نے پوچھا کیا یہ جوان نماز نہیں پڑھتا تھا؟ بولے نہیں، جوان نماز پڑھتا تھا۔ کیا زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ بولے زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ کیا باپ سے نافرمان ہے، باپ کی بات کو نہیں مانتے؟ بولے باپ کی بات وہ مانتا ہے۔ بعد میں پوچھا کیا ماں سے کوئی تکلیف ہے، ماں کو دکھی کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ماں کو دکھی کیا ہے، ماں کو پریشان ہے۔ تو پیغمبر نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ، ماں کو بلایا۔ ماں کو بلانے کے بعد کہا، ماں سے کہا، بلا کے جب وہ آ گئی تو پیغمبر نے کہا اس بیٹے کو معاف کر دو، کیونکہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اس کو مرنا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ دیکھو رحمت للعالمین، پیغمبر بازو میں ہونے کے بعد، پاس میں ہونے کے بعد، کرانے ہونے کے بعد بھی وہ انسان کلمہ نہیں پڑھ پاتے۔ کلمہ پیغمبر یہاں ماں کو بلایا، کہتا تم معاف کر دو اس کو۔ ماں نے کہا میں معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ بولے اس نے ایسا تماچا مارا میرے آنکھ چلے گئے، آنکھ چلے گئے۔ حساب میں پڑھ رہا ہوں نے۔ ماں نے کہا میں کس طرح اس کو معاف کر دوں؟ اس نے میری صورت پر، میری چہرے پر تماچا مارا اور میری آنکھ خراب کر دی اس نے۔ یہ ہے آج کی دنیا میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ تو واقعہ میں آگے آج آپ کے آنکھوں سے دکھائی دے گئی ہے، دیکھ لینا، یہ جرائم پڑھ لینا آپ۔ تو پیغمبر نے کہا لکڑیاں منگا لو، لکڑیاں منگایا۔ ماں نے پوچھا کیا کرو گے؟ اس کو جلانا ہے۔ جب جلانے کی بات ہے نا، ماں کی ممتا جوش میں آ گئی۔ دیکھو نا، جس بیٹے نے ماں کی آنکھ کو زخم کر دیا ہو، وہ ماں تیار نہیں اپنے نافرمان لڑکے کو جلانے کے لیے۔ کہا تھا میں معاف کر دیتا ہوں اس کو۔ جب ماں نے معاف کر دیا نا تو کلمہ پڑھنے لگے وہ۔ یعنی آپ کسی انسان کا حق رکھو گے نا، پیغمبر بھی پاس ہونے کے بعد بھی آپ کلمہ ادا نہیں کر پائیں گے، آپ حق دینا پڑے گا، چاہے وہ ماں باپ کا حق ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا سن لینا، یہ بھی ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ اگر کسی بقدر عمر دنیا، دنیا کی ایج کے برابر، عمر کے برابر ایک پیر پہ کھڑے ہو کے ماں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا ہے؟ حق ادا ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا نہیں، ایک ٹائم دودھ پینے کا حق ادا نہیں کیا۔ 2 سال حولین کاملین یہ ماں دودھ پلانا آپ کو، اس میں سے ایک ٹائم دودھ کا حق ادا نہیں کیا۔ پوری دنیا کی عمر ماں کے سامنے کھڑے ہو ماں کی خدمت کرنے کی، اور ہم نے اتنا ایزی لے لیا اس کام کو، اور جو بھی چاہ رہا بول لے گھر کے اندر، وہاں سے آتے ہی، دروازے سے آتے ہی چیختے آ رہا ہے ممی ڈیڈی۔
یعنی جیسے کیا ہے، جیسے کسی نوکر کو بلا رہے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. کیا ہماری عمر میں برکت آئے گا؟ زندگی میں کیا برکت آئے گا بتاؤ نا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بے برکت زندگی. بعد میں اس نے یہی سوال کیا ایک نے کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی آپ خدا نصیب کرے اپنے باپ کو کندھے پہ لے کے طواف کرے خانہ کعبہ کی. طواف کرنے کے بعد پوچھا آیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ ماں کو کندھے پہ لے کے ہے لوگ آتے ہیں حج طواف کرنے پہ، کہتے میں نے ماں کا حق ادا کیا. پیغمبر نے کہا جس ٹائم پہ اس ماں کو، جو بچہ جب دنیا میں آنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ جب یہ بچہ میں دنیا جب آتے ہیں نا، اس ٹائم پہ جو ماں کو تکلیف ہوتا ہے، جو ماں چیختی ہے نا، آج تو ہاسپٹل میں آسان ہو گیا، ورنہ جو بزرگ لوگ بیٹھے ہیں نا، جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا، اس ماں کو یا تو مرنا ہے یا تو جینا ہے، یا تو اس کو جینا ہے یا تو اس کو مرنا ہے. پیغمبر کہتے تم کندھے پہ لے کے جو ماں کو گھمائے نا، کہتے میں نے ماں کا حق نہیں ادا کیا. اس ٹائم پہ جو ماں کو درد ہو کے جو چیخ ہے نا، اس ایک چیخ کا حق ادا تم نے نہیں کیا ہے، جو درد کے مارے. اور تم سولے کندھے پہ اٹھا دیا انہوں ہو گیا سب کچھ نہیں. اور اس کے بعد ابو یزید بستامی بہت بڑا عارف انسان گزرا ہے، میں خالی اس کو بولے تم اتنا فیمس کیسے ہو گیا، اتنا عظیم انسان کیسے، تم ہر جگہ تمہارے نام ہے، اتنا شہرت کیسے ملا؟ کہتے مجھے شہرت ملا، ایک دن ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے دیکھا مٹکے کے اندر کوئی پانی ہے ہی نہیں، اور ماں پانی مانگ رہے ہیں. تو میں گیا، جانے کے بعد دریا سے کہ جان ندی تھا وہاں پانی لے کے آیا، تو دیکھا ماں سو گئی. میں نے دیکھا جب ماں سو گئی، میں نے ماں کو جگانا گوارا نہیں کیا، میں وہی کھڑے رہا پانی لے کے. ماں نے دیکھا بعد میں اٹھنے کے بعد دیکھا تم یہاں کھڑے ہو. بولے ہاں ممی میں پانی لے کے آیا. کہتے اسی وقت میری ماں نے دعا دیا ہے، خدایا جس طرح اس نے میری عزت کیا، خدایا میں دنیا میں اس کا عزت رکھنا. وہیں سے میری ماں نے وہ دعا دیا تھا. آج تم دیکھ رہے نا میری نام ہے ہر جگہ، وہ میری ماں کی دعا ہے، وہ ماں کی آشیرواد ہے. اور جوانوں سے یہ حدیث سن لینا، 3 ٹائم آپ پیغمبر کہتے جاء رجل الى النبی، ایک انسان پیغمبر کے پاس آیا، یا رسول اللہ من ابرو، کس کے ساتھ نیکی کروں، باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ؟ یہ دونوں عزیز ہے میرے لیے، وہ باپ ہے یہ ماں ہے، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ قال امک امک امک، ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ. چوتھے ٹائم پہ کہا باپ کے ساتھ، کیونکہ ماں بہت تکلیف میں رہتی ہے. ماں 9 مہینے پیٹ میں، پھر 2 سال آپ کو دودھ پلانا، اس کے بعد مرتے دم تک آپ کو دھیان رکھنا ہے، آخری وقت تک دھیان رکھنا ہے. اور اس سے خوبصورت ایک چیز جو ہماری جوانوں کو بتاؤں، ایک سٹوری، اس کو بہت دھیان رکھنا. میں بھول گیا ایک چیز یہاں بولنے کے لیے. یہ جو آپ کے مرحوم رضا سرسوی، خدا جنت نصیب کرے، اپنی لائف میں اس طرح سے تواضع متواضع منکسر انسان میں نے شاعر دیکھا ہی نہیں. ان کی وہ شعر پڑھ رہا ہوں، جوان سن لینا. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دی جاتی ہے ماں. جا رہی ہے ماں دنیا سے، تب بھی تم کو میرے کو دعا دے جاتی ہے. پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی ماں جاتی. دیکھو نا جن کے سر پہ ماں باپ نے، ان بچوں کی کنڈیشن دیکھ. اللہ کا شکر کر آپ کے ساتھ یہ دونوں سایہ باقی رکھا ہے. ان کی طول عمر کے لیے، ان کی حیات کے لیے، ان کی صحت سلامتی کے لیے ضرور دعا کرنا. وہ حدیث سن لینا. اور سمیٹ رہا ہوں چوتھے امام سے. قال علی بن الحسین، کیا جاء رجل الى النبی فقال، پیغمبر کے پاس آنے کا، یا رسول اللہ ما من عمل قبیح الا قد عملت، میں نے سب گناہ کر ڈالا یا رسول اللہ، کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں. اب بتاؤ، پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں جو بھی کرنا تھا کر لیا میں نے برائیاں. فہل لی من توبہ، کیا توبے کی گنجائش ہے؟ ابھی میں ریٹرن آ سکتا ہوں؟ توبے کی گنجائش ہے. پیغمبر نے کیا کہا، جوان دیکھو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتنے بڑے مجرم کہتے سب کچھ کر ڈالا میں نے، جتنے بھی گناہ کر ڈالا ہے، اللہ کا شکر ہم نے اس طرح گناہ نہیں کیا ہے. اس کے بعد آ کے کہہ رہا کیا میرے لیے توبے کا دروازہ کھلا ہے؟ پیغمبر نے کہا فقال هل لك من والديك احد حي، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال ابی، میرے باپ زندہ ہے. قال فاذهب فبره، جاؤ باپ کے ساتھ نیکی کرو.
میں گناہ کروں، اب گناہ کرنے کے لیے کوئی بڑی ذکر اور دعا اور ورد پڑھنے کو پیغمبر نہیں کہہ رہا. تم چاہتے ہو تمہاری گناہ معاف ہو نا، ماں باپ میں سے صرف تمہارا باپ ہے نا، اس باپ کے ساتھ جا کے نیکی کرو، تمہاری گناہ معاف ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. بعد میں جب جانے کے بعد فلما واللہ، جب یہ جوان واپس چلے گئے، انسان جب واپس گیا، پیغمبر نے کہا کاش اس کی ماں ہوتا. یعنی کیا؟ اور بھی تیزی کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہوتے، بہت تیزی کے ساتھ. آج خدا کے لیے میں ابھی سن رہا ہوں، میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن اور حدیث اور جو آج ہو رہا ہے نا، آپ کو زندگی میں کوئی بھی پرابلم آئے، کوئی بھی تکلیف ہونا، کچھ نہیں کرنا ہے. ان کی دعائیں قبول ہیں. اتنا بھی ان کو یہ مت سمجھنا ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. تمہاری نظر میں، میری نظر میں قیمت ہے. النظر الی الوجہ والدین عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت رکھا ہوا ہے خدا حدیث کے اندر. جب بھی تکلیف ہونا ممی سے کہو ممی میرے لیے دعا کرنا، مجھے یہ پریشانی آیا، یہ تکلیف آیا ہے. باقی ان کا کام ہے وہ کیسے ہاتھ اٹھائے، کیا کرے، کیا مانگے، خالی دل سے پکار لے، وہ تمہارا کام ہو جائے گا. ایک واقعہ سن لو، یہ واقعہ سب واقعہ سن لو. اپنے سید ابن طاووس جتنے بھی اب دعائیں پڑھ رہے ہیں نا، اس بندے خدا سے، اس عالم سے، سید ابن طاووس سے، کہ اس سے ان لوگوں نے تربیت کیا خود کو. کہا میرے مرنے کے بعد میرے قبر جو میں نے بنائے، میری ماں کا قبر ہے. سننا جوان، دیکھو ماں باپ، ہمارے علماء اور مجتہدین کا سیرت دیکھو نا، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا دھیان رکھتے ہیں. اور جب جیتے ہوں گے تو قیامت کی کہتے میرے مرنے کے بعد یہ میری ماں کا قبر ہے، میری جنا جب میں مر جاؤں نا، میری ماں کے پاس میں میرا جنا قبر مت کھودنا، میری ماں کے پیر کے پاس میرا قبر بنا ہوا اس میں دفن کرنا. یعنی مرنے کے بعد بھی میں ماں کی چرنوں میں رہنا چاہتا ہوں، ماں کے پیر میں. اب اب جو نے کبھی کربلا میں دکھائی نہیں دے گا، امام حسین کی قبر میں 6 کونے نکل کے آیا. 6 کونے کیسے نکل کے آیا؟ امام حسین کو دفن کرنے کے بعد حضرت علی اکبر وہیں دفن ہے. تو حضرت علی اکبر کو امام زین العابدین نے امام حسین کے برابر میں نہیں رکھا، پیر کے پاس رکھا ہوا. یہ ہم اور آپ کو سکھا رہا ہے مرنے کے بعد بھی دھیان رکھنا ہے، چرنوں میں رکھا. اسی لیے 6 کونے نکل کے آئے. حضرت علی اکبر کی قبر، امام حسین کے جہاں قبر ہے وہاں پہ دونوں ہیں. لاسٹ میں ایک واقعہ پڑھ لوں اور مجلس ختم کروں. زمخشری اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے. یہ بچپنے میں جیسے ہمارے بچے کھیلتے کودتے رہتے ہیں، انہوں نے ایک چڑیا پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس کے پیر میں رسی باندھ لیا، دھاگا باندھ لیا. دھاگا بے جانور بے زبان، اب کیا کرے. جب یہ بے زبان جانور، یہ جو پرندہ ہے، چڑیا ہے، کسی سوراخ کے اندر گھس گیا. یہ ابھی عالم نہیں تھا، یہ مفسر تفسیر لکھا ہے، کشاف انہوں نے لکھا ہے زمخشری نے. یہ بچپنے کی ٹائم بتا رہا ہے. اس سے پوچھا کہ تمہارا پیر کیوں کٹ گیا، پیر کیوں کٹا ہوا تمہارا پیر. جب ان سے پوچھا نا تو یہ اپنی سٹوری سنایا. کہتے جب میں بچپنے میں اس چڑیا کو پکڑ کے اس کے پیر میں دھاگا باندھ کے، یہ چڑیا اپنی نجات کے لیے کسی سوراخ کے اندر چلے گیا. جب سوراخ کے اندر چلے گیا، پیر میں تو دھاگا باندھا ہوا، اس نے دھاگا کھینچ لیا، اس جانور کا پیر کٹ کے باہر آیا. پیر کٹ کے باہر آیا. جب پیر کٹ کے باہر آیا، اس کی ماں نے دیکھا، ماں نے وہیں پہ بد دعا کیا، خدا تمہارے بائیں پیر کو کاٹ ڈالے. کہتے ہیں اس ماں کی بد دعا ہے جو میری پاں. دیکھا نا، میں گھوڑے پہ سوار تھا، میں گھوڑے سے گر گیا، ڈاکٹروں نے علاج کر کے تھک گیا، آخرکار میرے پیر کو کاٹنا پڑا. یہ اس ماں کی بد دعا کی وجہ سے میرے پیر کٹ گیا، کیونکہ میں نے اس بے زبان کے پیر کو کھینچا تھا، وہاں سے نکالنے کے لیے اس کا پیر کٹ کے رسی کے ساتھ باہر آیا تھا. دیکھا ماں اور باپ کی بد دعائیں کیا ہے. لاسٹ میں ایک مولانا کی ماں باپ کی دعا دیکھو نا. یہ آیت اللہ مراشی کبھی ایران میں اگر جانا ہونا تو ضرور زیارت کرنا. بی بی معصومہ کے قبر کے پاس انہوں نے لائبریری بنایا ہے. بھوکے رہ کے، روزہ رکھ کے، بہت بڑا کتاب خانہ بنایا، لائبریری بنایا. ان کے جب یہ نجف میں پڑھ رہے تھے، ان کے والد اوپر سو رہے تھے، اوپر والی روم میں، یہ نیچے تھے. تو ماں نے کہا بیٹا جا کے ڈیڈی کو جگانا ناشتے کے لیے. شہاب الدین مراشی آیت اللہ، یہ مرج تقلید تھے، تقریباً کئی سال ان کے پیچھے نماز پڑھوں گے. سید شہاب الدین مراشی کہا بیٹا اوپر جا کے والد کو جگانا، سننا جوانا. اب یہ عالم ہے، ابھی مجتہد نہیں بنے تھے. تو یہ اوپر گئے باپ کو جگانے کے لیے کہ ناشتے پہ بلائیں. جانے کے بعد دیکھا والد سو رہے ہیں. اب آپ اپنے لڑکے میں سے کسی لڑکے کو، اوپر آپ کا والد سو رہا ہو، اپنے بیٹے سے بولو جا کے جگانے کے لیے، دیکھو کیسے جگاتے ہیں. جو کہ ہمارے آج کل کی جوانوں کا ایکشن دیکھو نا، ارے ڈیڈی اٹھو نا، ارے ممی آؤ نا، ایسے روب سے ڈر جائے سامنے والے. یہ گئے اوپر، جانے کے بعد دیکھا والد سو رہے.
اب جگائیں کیسے، اس نیند میں سے کیسے اٹھائیں باپ کو؟ عالم، والد بھی عالم، یہ بھی عالم، طالب علمی کی زمانہ بتا رہا ہوں آپ۔ یہ جانے کے بعد دیکھا کیسے والد کو جگائے، پیر کے پاس آیا، پیر کے پاس آنے کے بعد باپ کے پیر کو چوما، پیر کو، تو باپ کو گدگدی محسوس ہوئی، اتنے پیار سے چوما، گدگدی محسوس، باپ جگ گئے۔ جاگنے کے بعد کہا شہاب تم ہو؟ بولا ہاں ڈیڈی میں ہوں۔ اسی وقت ان کے والد نے دعا دیا، خدایا اس لڑکے کو اہل بیت کا خادم بنا دینا۔ قسم خدا کہ آج ان کی لائبریری میں جاؤں نا آپ، میرے والد کا، کسی بھی والد کا روزہ نماز رکھ کے کہ پیسہ جمع کر کے کھایا نہیں، کتابیں بٹور کے رکھا۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں انہیں کتاب، روزہ رکھے، لکھا ہوا ہے، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے کتابیں جمع نہ، ایک کتاب کے لیے یہ جیل میں گیا عراق کے اندر۔ دیکھا نا ادب، دیکھو جوان، ادب دیکھو نا، ایک عالم اپنے والد کو کیسے جگہ رہا۔ ہمارا تو چادر کھینچ دے والد کیا، اٹھ لے دی، بلا رہے نہیں تو بمبئی ناچ دے کے لیے، یہ ہماری ہے۔ وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ صَوْتِهِمَا، ماں باپ کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند مت کرنا۔ اگر یہ دونوں چیخنے لگا تم چیخنا مت، اگر یہ تم کو مارے نا ورنہ خدا ان دونوں کو مغفرت کر دینا۔ وَلَا تَمْشِ قُدَّامَهُمَا، ان دونوں کے آگے مت چلنا۔ یہ آیت اللہ خوئی انتقال کر گئے۔ جب یہ قم میں آیا، مدرسے کے اندر انٹر کرنا تھا والد کے ساتھ، پہلے وہ اصل گئے نہیں، مرجع تقلید تھا والد کو پہلے۔ کچھ لوگ ایسے تھے ممبر سے اترتے، والد آئے تو اتر کے آئے۔ آج ہمارے ٹائم گئے، اس کے بعد بھی چاہتے میری زندگی سنورے، زندگی اچھا رہو، زندگی بابرکت و صحت سلامتی رہے۔ گھر کے اندر تم نے اتنی بد دعائیں خرید کے رکھا ہوا ہے، ماں باپ کو حیران کر کے رکھا ہوا ہے، ماں باپ کو دکھی کر کے رکھا ہوا ہے، پہلے ان دونوں کو خوش کر، پہلے ان کے لیے دعائیں کر، یہ قبرستان میں کم سے کم زیارت کرو۔ ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے تو ہمارے اولاد ہماری زیارت کے لیے آئیں، ورنہ کبھی نہیں آئیں گے۔ آج ہم راستہ نہیں دکھائیں گے نا، بھول جاؤ، یہ کل ہماری زیارت کریں گے، ہمارے قبروں پہ آ کے فاتحہ پڑھیں گے۔ ایک صلوات پڑھو آخر میں۔ قبلہ ٹائم ہو گیا، ابھی اور سن لینا انشاءاللہ، اگر زندگی رہی تو اپنے پاس پڑھنے کے لیے بولنے کے لیے بہت ہے، کیونکہ آپ لاکھ کوشش کریں گے نا، ادھر سے پیسہ بھی ڈالیں گے نا، اس سے زیادہ پڑھنا ہی نہیں مجھ کو، اتر ہی جانے۔ میں ایک امام، چوتھے امام کو پڑھوں، تھوڑا مختصر مسائل پڑھوں۔ میں امام حسین کی قبر پہ ہاتھ رکھا ہوں 2 ٹائم۔ مولا میں مجلس نہیں پڑھتا ہوں، اگر کہیں پڑھنے گیا نا تو کبھی ہدیے کے لیے نہیں بولوں گا، دے دیا الحمدللہ، نہیں دیا نا تو چپ چاپ بیٹھنا ہے، اس لیے میں جاتا ہی نہیں مجلس پڑھنے۔ واقعی 2 ٹائم میں نے، کبھی کبھی کچھ لوگوں نے کہا مولانا آپ فکس کر لو، اتنا لینا ہے، ورنہ یہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے، سمجھے یا نہیں سمجھے مجھے جانا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں، یہ لوگ سمجھے یا نہ سمجھے، یعنی سمجھنے پہ پیسہ لینا ہے۔ میں نے بولا یار امام حسین کی قبر پہ ہاتھ رکھا ہوں میں نے، جن لوگوں نے مجھ کو بولنا سکھایا ہے، کیسے میں بولوں یار، سب اس وعدے کو توڑ دوں میں؟ اسی لیے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، ورنہ ممبر پہ نہیں بیٹھتا ہوں میں، آؤٹ آف انڈیا میں ممبر پہ بیٹھتا ہی نہیں ہوں، مجھے کرسی چاہیے، میز چاہیے، یا میں کھڑے پڑھتا ہوں یا کرسی پہ، ممبر پہ بہت مشکل سے، اسی لیے لوگ مجھ کو بہت مہان سمجھتے ہیں، میں مہان وہاں نہیں ہوں، میں خود کو جانتا ہوں میں کیا ہوں، مجھے اس پہ آرام ملتا ہے کرسی سے پڑھنے کے لیے۔ وہ ممبر کے لیے اپنے پاس بہت ہے، ہندوستان میں ماشاءاللہ ایک سے ایک خطیب ہے۔ اب امام کی دعائیں سننا، والدین کے لیے کیسے دعائیں کر رہے ہیں، بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، کتنا خوبصورت ہے۔ اللہم اجعل ہابہما ہیبۃ السلطان العصوب، خدایا ان 2 ماں باپ سے میں اس طرح سے ڈروں جیسے ایک ظالم بادشاہ سے لوگ کیسے کانپتے ہیں، ویسے کانپوں ان دونوں ماں باپ سے۔ وَأَبِرُّهُمَا بِرِّ الْأُمِّ الرَّؤُوفِ، ان دونوں کے ساتھ اس طرح سے مہربان رہوں جیسے ایک مہربان ماں اپنے بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ بعد میں فرماتے ہیں وَأَسْتَكْثِرُ بِرُّهُمَا بِي وَإِنْ قَلَّ، میں ان کی نیکی کو زیادہ سمجھوں اگرچہ کچھ بھی نہیں کیا ان دونوں نے میرے ساتھ، مجھ کو نہ پڑھایا ہے، نہ لکھایا، نہ اچھا کھلایا، نہ اچھا کپڑا دیا ہے، لیکن میں اس کو زیادہ سمجھوں، اگرچہ بہت کم کیا ہے لیکن میں بہت کچھ ہوں۔ وَأَسْتَقِلُّ بِرِّي بِهِمَا وَإِنْ كَثُرَ، میں نے کتنی ان کے ساتھ اچھائیاں کیا ہو میں اس کو کم سمجھوں خدایا۔ آج کل ہمارے لڑکے نا، ڈیڈی میں تم کو دے رہا ہوں، میں تم کو کھلا رہا ہوں، میں تم کو پلا رہا ہوں، میں نے تم کو یہ دے دیا، گنتے بیٹھا اپنے آپ کو، جو کچھ کم کر رہے ہو بولنا خدا میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں۔
بعد میں لاسٹ میں امام کا وہ دعا پڑھ رہا ہوں یہ اسی صحیفہ سجادیہ کے اندر اور مختصر مسائل. اللہم لا تنسنی ذکرہما فی ادبار صلواتی. خدایا دیکھو میں بتا رہا ہوں قبرستان سامنے ہے. اللہم لا تنسنی ذکرہما فی ادبار صلواتی. خدایا ان دونوں کو کسی بھی 5 ٹائم کے نماز میں مجھے کبھی بھی بولنے مت دینا. جس امام کو ہم زین العابدین مانتے ہیں، سید الساجدین مانتے ہیں، وہ امام صحیفہ سجادیہ میں فرما رہے اللہم لا تنسنی ذکرہما، ان دونوں کی ذکر کو یاد کو کبھی بھی بولنے مت دینا فی ادبار صلواتی، میرے ہر ایک نماز کے بعد خدا ان کو یاد رکھوں. ہے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ بتاؤ نا مجھ کو، میں اس کو شامل کر کے بولنا کتنے لوگ. اس چوتھے امام کو دیکھو نا، چوتھے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر نماز کے بعد خدا ان دونوں کو بولنے مت دینا. وفی ان من آناء اللیل، رات کے کسی بھی ٹائم میں بھی بولنے مت دینا. وفی کل ساعت من ساعات النہار، اور دن کے سمے میں بھی خدا ان دونوں کو بولنے مت دینا. ہے ہم لوگ مشکل سے جمعرات، مشکل سے یہ جو برسی مناتے ہیں یا 40واں، اس کے بعد تو پتہ نہیں والد تھے یا نہیں تھے، والدین ہے یا نہیں ہے. یہ ہمارے امام سجاد کا آخری پیغام بتا رہا ہوں. بعد میں دعائیں دیتے ہیں اللہم ان سب کا چوتھے امام ہے، خدایا اگر تو نے ان دونوں کو مجھ سے پہلے اگر جنت میں ڈال دیا تو ان کے صدقے میں مجھ کو بھی دے دینا ہے، اور اگر تو نے مجھ کو پہلے جنت میں پہنچا دیا تو خدایا میرے صدقے میں ان دونوں کو چھوڑ دینا، تاکہ ہم لوگ سب مل کے ایک جگہ میں پہنچ جاؤں. یہ میرے اور آپ کے امام کی دعائیں. بہت شارٹ میں پڑھا میں اس کو. کم سے کم 1 الحمد 3 قل واللہ کتنا ٹائم لے گا؟ کتنا ٹائم بتاؤں گا؟ افسوس کیسی برکتیں آئیں گے زندگی میں. خدا کی قسم وہ میری بچیاں اگر سن رہے ہیں، لڑکیاں سن رہے ہیں نا، آپ کو ماں سمجھ میں آئے گی نہیں. جس دن آپ خود ماں بن جائیں گی نا تب سمجھ میں آئے گی ماں کیا ہے، باپ کیا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں، کیونکہ ٹھوکر نہیں کھایا. جس دن ٹھوکر کھائے نا تو پتہ چلے گا ماں کیا ہے. مصائب نہیں معلوم. میں امام زین العابدین کو ایک شرط مصائب پڑھ لوں، ورنہ میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں حضرت علی اصغر کو پڑھوں. مختصر سننا. مرحومین والد مولانا کے مرحوم والد کو اور آپ کے والدین کو، جتنے بھی مرحومین ان کو پہنچائیں. شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، مرثیہ ہے. میں وہ مرثیہ پڑھ رہا ہوں. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شیخ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. سوچ سکتے ہیں کیا ہو گیا؟ 6 مہینے کے بچے کو دفن کرنا ہے. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شیخ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. حضرت علی اکبر کے سینے پہ جب برچھی لگا نا، خدا کے قسم امام حسین سے دل سے پوچھے کیسے برچھی نکالا امام حسین. کہتا ہے فاتح خیبر آؤ سہارا دے دو، اکبر کے سینے سے برچھی نکالا. یہ شاعر نے جب لکھا ہے نا قبر اصغر کی بنانے میں دیر لگی، میری وہ ہے سوچ ہے کیوں دیر لگی؟ کیسے اس معصوم کے گلے سے شعبہ تیر نکالے. کیسے بتاؤ. آپ گھر میں جانے جس کے گھر میں دودھ پیتا ہو بچہ ہونا، اس کی کسی بھی پاگ میں ہاتھ میں خالی سوئی چوبو دینا. آپ خالی چوبو دینا. اس بچے کی چیخ دیکھو نا، اس کی ماں کی چیخ دیکھو نا. قیامت کی ہو خدا کی قسم، کیسے شعبہ تیر امی والے تیر کو کیسے نکالے امام حسین. اسی لیے سے جب دفن کی بات آیا نا امام حسین نے، آپ بتاؤ نا اس پھول جیسے خوبصورت چہرے پہ عراق کی وہ جھلتی ہوئی ریت کیسے ڈالے کیسے. اسی لیے کہتے ہیں امام حسین نے اپنا چہرہ رخ نجف کی طرف کیا، کرنے کے بعد مٹی ڈالا علی اصغر کی قبر پہ. ایک مرتبہ یہی کربلا کے میدان میں 11ویں محرم کو تقریباً عاشور کے بعد ان ملعون نے اہل بیت کو پانی دیا. پانی دینے کے بعد بی بی زینب نے ام کلثوم نے ان عورتوں کو بچوں کو جمع کر کے جلے ہوئے خیمے، آدھے جلے ہوئے خیمے میں جمع کر کے رکھا. رات کی تاریکی میں ایک خاتون کی رونے کی آواز، زور زور سے رو رہی. بعد میں زینب علیہ السلام ڈھونڈ رہے کون رو رہی ہے اس کے اندر. جا کے دیکھنے کے بعد رباب رو رہی ہے. رباب سے کہا رباب
ان بچوں نے اتنے تماچے کھائے، گوشوارے چھینے، ہم لوگوں کو تو صبر کرنا چاہیے، ان کو دلاسا دلانا۔ آپ دیکھ کے رو رہی ہیں یہاں پہ۔ کہا زینب میں اس لیے رو رہی ہوں۔ کیوں رو رہے؟ میں اس لیے رو رہی ہوں، جب سے ان ملعون لوگوں نے ہم کو پانی پلایا نا، میرے بچے اصغر نے، میرے شیرخوار نے کتنے دن سے دودھ نہیں پیا ہے، جب سے پانی پلایا نا میرے سینے میں دودھ آ رہا ہے، میرا اصغر کو ڈھونڈ رہا، اصغر تم کرو۔ مولانا آپ کی طرح کتنے لوگ خوش نصیب ہیں، باپ کو ماں کو دفن کرنے کے بعد باپ کی آخری وقت قبرستان میں لے جانے سے پہلے آپ نے اپنے والد کے چہرے کا زیارت کیا ہوگا۔ امام زین العابدین سے پوچھو جب دفن کرنے آیا، میں آخری وقت میں والد کی چہرے کے تو زیارت کرنا، کیسے زیارت کرے؟ جب آپ بنی اسد کے ساتھ جب دفن کرنے لگے، دفن کرنے کے بعد امام زین العابدین قبر سے باہر نہیں آ رہے، بنی اسد دیکھ رہے کیوں امام زین العابدین نہیں آ رہے؟ امام زین العابدین نے اپنے لبوں کو بابا کے کٹے ہوئے رگوں پر رکھے۔ بعد میں اسی امام زین العابدین کو اپنی مصائب ختم کر رہا ہوں، بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا فرات کے پاس ایک لاشا ہے، ہم جب اٹھاتے ہیں ایک سائڈ اٹھاتا ہے تو دوسرا سائڈ گرتا ہے، ادھر سے اٹھا تو دوسرا گرتا ہے، کہا تجھے دکھاؤ۔ جانے کے بعد دیکھا ابو الفضل العباس کا جنازہ۔ خدایا بحق فاطمہ الزہرا، خدایا بحق الزہرا، خدا کینسر میں کتنے لوگ مبتلا۔ واقعہ ابھی ہمارے گجرات میں ایم پی سے 6-5-10 سال کا ایک لڑکا خون کے کینسر میں آیا۔ کچھ سخت خدا کی قسم، آج کی ٹائم میں بچوں کو خون کی کینسر، بزرگوں کو بھی کینسر، عورتوں کو۔ خدایا بحق حضرت علی اصغر علیہ السلام، جتنے لوگ بھی بیمار ہیں، خاص کر جو چھوٹے بچے کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، خون کی کینسر میں مبتلا ہے، بحق شیرخوار کربلا ان سب کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ خدایا بحق الزہرا، بحق الزہرا، ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اور مولانا کے والد کو خدا ان سب کو جنت نصیب فرما۔ خدایا تمام مومنین اور مومنات کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا بحق الزہرا تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی تندرستی عنایت فرما۔ خدایا بحق الزہرا ہندوستان کو تمام آسمانی اور زمینی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ خدایا بحق الزہرا، بحق الزہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم